آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ سامنے 1000 کفار تھے، یعنی 3 گنا زیادہ، لیکن وہ 313 پھر بھی غالب آ گئے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ان 313 مسلمانوں کا ایمان کامل تھا، اور وہ کسی مولانا صاحب، کسی فرقے، کسی پولیٹیکل یا ملٹری لیڈر کے بچاؤ میں نہیں، اللہ کی توحید کے لیے کھڑے تھے۔ تو سوچو، پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ہم چاہتے تو کیا سے کیا کر سکتے تھے، لیکن افسوس در افسوس، کفار سے لڑنا تو دور، ہم سے اپنا آپ ہی نہ سنبھالا گیا، اور آج بربادی کی دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ وجہ صرف ایک، ہمارا ایمان کامل نہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ہی 4 الگ الگ مسجدیں ہیں جن کے نمازی ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے فرقے یا سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرنے میں دوسرے مسلمان کو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ مسجدوں میں نماز سے زیادہ دھیان لوگوں کا اپنی چپلوں پہ ہوتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں پہ اللہ کا نام ڈھونڈنے کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ جلسے جلوسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانے اور بریانی کی تھیلیاں تقسیم کرنے کو لوگ دین کی خدمت کہتے ہیں۔ تو کیا تم اپنے خدا کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری ان حرکتوں پہ خوش ہو جائے گا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ گزرے ہوئے کل کو لے کر ایک دوسرے کی نسلوں سے نفرت کرتے ہو۔ خلافت راشدہ کے بعد والے دور کو دور فتنہ بھی کہتے ہو اور اس فتنے کا حصہ بھی بنتے ہو۔ کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ دوسروں سے الگ ہونے کا احساس بہت سیٹسفیکشن دیتا ہے انسان کو۔ ہیومن سائیکالوجی ہے یہ، فخر سے کہنا کہ ہم الگ ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ الگ ہونا تمہیں اللہ کی اس توحید سے بھی الگ کر چکا ہے، جس توحید کے لیے میرے نبی نے اپنی پوری زندگی اور تا قیامت باقی رہنے والی تعلیمات دی۔ جنہوں نے اسے پکڑا وہ 8ویں سے 13ویں صدی تک قائم رہنے والا گولڈن پیریڈ لے کر آئے، جس کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جائیں گی۔ اور جنہوں نے ان تعلیمات کو چھوڑا، ان کا حال ہماری طرح ہو چکا ہے۔ یہ کون سا اسلام پڑھ کر آئے ہو تم، جس میں تمہیں مسلمان سے محبت کرنا نہیں سکھائی جا رہی؟ یہ کون سا اسلام ہے جو تمہیں جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا سکھاتا ہے، نفرت کرنا سکھاتا ہے؟ جو اسلام میں نے پڑھا، سمجھا، اپنے قلب میں اتارا، اس میں مجھے کہیں بھی سوائے توحید کے کسی چیز میں اتنی سختی نہیں دکھائی کہ اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے شخص کو کافر کہوں۔ جو گزر چکا اسے ہم کسی صورت نہیں بدل سکتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے اور ننگا سچ ہے۔ اگر انسان پر تاریخ کو بنیاد بنا کر کسی چیز کے لیے سب سے زیادہ غم و غصہ رکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ انسان کے جنت سے نکالے جانے والے دن کو تاریخ انسانیت کا سب سے غم زدہ دن قرار دیتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے۔ مسلمان سے مسلمان کا رشتہ صرف توحید کی وجہ سے جڑتا ہے۔ تو اگر اللہ کی محبت میں تم اس کی مخلوق کو معاف کر کر گلے نہیں لگا سکتے تو اللہ سے معافی کی امید بھی نہ رکھنا، یا پھر تم نے اس چند سال کی زندگی کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیونکہ جسے اپنے مرنے اور اللہ کو منہ دکھانے پہ یقین ہوتا ہے، وہ اتنا چھوٹا دل و دماغ نہیں رکھتا کہ اپنے مسلمان بھائی کو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دے۔ پورا دین تو بہت دور کی بات ہے، کاش ہم نے صرف اللہ اکبر کا ہی مطلب سمجھ لیا ہوتا۔ بظاہر تو کہتے ہیں ہم نماز میں، محفل میں، جلسے جلوسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ اصل میں تمہاری مشکلات زیادہ بڑی ہیں، تمہارا غم زیادہ بڑا ہے، تمہیں مفت کھانا کھلانے والا زیادہ بڑا ہے، جس کے سامنے تم چند روپیوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ زیادہ بڑا ہے، تمہاری مسجد زیادہ بڑی ہے، تمہارا فرقہ زیادہ بڑا ہے۔ اگر تمہارے لیے واقعی اللہ سب سے بڑا ہوتا تو اسی اللہ کی قسم آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، تو اگر ابھی تک تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں ہے تو ضرور اس وقت تمہارا نفس مجھے گالیاں دینے کے لیے اکسا رہا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک بار ضرور سوچنا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں یہ سب ویوز کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا تمہیں میری آواز میں، میری آنکھوں میں درد نہیں دکھتا؟ مجھے پیسے ہی کمانے ہوتے اور فیمس ہی ہونا ہوتا تو اللہ نے مجھے بہت دماغ دیا ہے، میں ساری باتیں وہی کرتا جو تم لوگوں کو پسند آتی ہیں۔